ایک وقت تھا جب آپ کا گھرانہ ایشیا میں سب سے بڑا ذمہ دار گھرانہ تھا. آپ کے ننیال ددیال یعنی آپ کی فیملی کی زمینیں کو 3,60,000 ایکڑ تھیں. تو کیا اب بھی یہ زمینیں اتنی ہی ہیں یا ان میں کوئی کمی بیشی واقع ہو گئی ہے؟ جی بالکل. میرے دادا 1,70,000 ایکڑ، واحد میرے دادا 1,70,000 ایکڑ کے مالک تھے، اور ایز اے ہول فیملی تقریباً 3,60,000 ایکڑ کی مالک تھی. لیکن لینڈ ریفارمز ہوتی رہیں اور ہماری زمینیں کم ہو گئی اس لحاظ میں. ابھی اتنی زمینیں تو نہیں جتنی ہمارے پاس پہلے تھیں، لیکن الحمدللہ گزر بسر بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اب کتنی زمینیں ہیں اور اس میں سے آمدن کتنی ہو جاتی ہے؟ آمدن زمین ماشاءاللہ بہت ہے، اور آمدن اتنی ہو جاتی ہے کہ گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے. بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور گزر بسر بھی اچھا ہوتا ہے. لائف سٹائل بھی اپنا مینٹین کر کے رکھتے ہیں. اور لاہور میں آپ کو جیسے کہ پتہ رہنا بھی بڑا ایک معنی رکھتا ہے کہ یہاں پہ لائف کتنی کاسٹلی ہے یہاں پہ. لیکن الحمدللہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ٹیکس جتنی میرے نام پہ زمین ہے تو اس کے مطابق میں پورا ٹیکس دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بن جاتی ہے 2، 2.5، 3 لاکھ یا 4 لاکھ بن جاتی ہے پر ایئر. آپ کے ہاں مزاری، لغاری، بگٹی اور مری قبائل میں کئی نسلوں سے محبتیں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں. کیا یہ جو آپس میں آپ کے رشتے ناتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ یقیناً ہمارے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، ہماری آپس میں جنگیں بھی رہی ہیں، ہم لڑتے بھی رہے ہیں اور لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن ہماری آپس میں ایک دوسرے ٹرائبز کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق بھی رہا ہے. ہم ایک دوسرے کی شادی غمیوں پہ بھی جاتے رہے ہیں، بے شک جتنے حالات بھی خراب رہے ہیں. اسی چیزوں کو ہم نے مینٹین کر کے رکھا ہے پچھلے بہت صدیوں سے، کیونکہ ہمارے ایریا میں کچھ روایتیں ہیں، ٹریڈیشنز ہیں. ہم نے ان کو ابھی تک ان ٹریڈیشنز کو اور روایتوں کو برقرار رکھا ہوا ہے الحمدللہ. سر آپ تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں. آپ کے ان لمبے خوبصورت گھنے بالوں کا راز کیا ہے؟ یہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے بال یہ رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی میرا ٹریڈ مارک بن چکا ہے یہ. اور بس مینٹین کر کے رکھتا ہوں، اور کٹنگ بھی وقتاً فوقتاً کرواتا رہتا ہوں. تو ابھی تک تو فی الحال تو بال ٹھیک چل رہے ہیں. ابھی آپ نوجوان سیاستدان ہیں، مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، خواتین میں تو بہت مقبول ہوں گے. یقیناً ہوتا ہوں. تو آپ خواتین سے پوچھیں، وہی آپ کو سوال کا جواب وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کتنا مقبول ہوں. لیکن یہ کہ جب سیاست میں ینگ ایج میں آ جائیں، پھر آپ کے ساتھ بہت زیادہ یہ کنیکشنز جوڑے جاتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر ہو یا کچھ ہو، لیکن کوئی صداقت نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ہم اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اپنی بہت چیزوں کو بہت مینٹین کر کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ریزرو رکھتے ہیں الحمدللہ. لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی حسن کی گلیوں سے گزر تو ہوا ہوگا. حسن تو سب کو پسند ہے، اور حسن انسان خود کریٹ کرتا ہے. حسن کی مطلب ایک تعریف کرنا بھی خدا کی طرف سے حسن دیا گیا ہے، اور خدا کی اب تعریف کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو، کسی کو لو لیٹر لکھے ہوں، میسیج کیے ہوں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. ابھی وہ ایج ہی نہیں رہی، ابھی تو ایج گزر چکی ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے شادی سے پہلے چھوٹی موٹی تھوڑے فرینڈ شپس وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اس لحاظ میں نہیں تھی کہ بالکل ہی بندہ سیریس لے ان چیزوں کو. نارمل. آپ کے نزدیک ویمن بیوٹی کیا ہے؟ بیوٹی از انسائڈ یو. آپ اس کو کیسے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور ایک چیز آپ کو بری لگتی ہے بری لگتی ہے. تو اس میں ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. شادی کیسے ہوئی؟ شادی فیملی میں ہوئی الحمدللہ. لو میرج، ارینج میرج؟ جی ٹوٹل ارینج میرج. قبائل میں تو ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں لوگ 2 شادیاں بھی کرتے ہیں، 3 شادیاں بھی کرتے ہیں، 4 شادیاں بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی شادی میرے لحاظ میں تو ایک ہی شادی الحمدللہ بہت ہی بہتر ہے. اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو دوسری یا تیسری شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے میرے لحاظ میں، میری سوچ سمجھ میں. آپ بڑے ہینڈسم اور فٹ سیاستدان ہیں، کھانے پینے کے شوقین نہیں. جتنا ضرورت ہو زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی کھاتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا. کس قسم کے کھانے پسند کرتے ہیں؟ ہر قسم کا. میں کھانے کے معاملے میں کوئی چوزی نہیں ہوں. میں ہر قسم کا کوئی صاف ستھرا اچھا کھانا مل جائے جس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو میں کھا لیتا ہوں. فلمیں اور ڈرامے تو پسند کرتے ہوں گے؟ ٹائم نہیں ملتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈرامے اور فلموں سے بہتر ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ٹائم دوں یا فیملی کو ٹائم دوں، کیونکہ وہ میرے لیے، میرے دوست اور میری فیملی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میوزک سے لگاؤ ہے؟ جی بالکل ہے. کس قسم کا میوزک پسند کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ قسم کے میوزک سنتا ہوں. ہاؤس میوزک بھی سنتا ہوں، غزلیں بھی سنتا ہوں، اور کلاسیکل بھی سنتا ہوں. ہر قسم کی میوزک سنتا ہوں میں. پسندیدہ سنگرز؟ اگر آپ ہمارے دور میں جب ہم بڑے ہوئے تو آپ مجھے نصرت فتح علی خان،
اور سجاد علی, میڈم نور جہان, غلام علی صاحب, سارے مجھے پسند ہیں. میڈم نور جہاں سے تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوئی ہے. جی بالکل, ان کے بیٹے اور میرے والد وہ بہت کلوز تھے, ان سے میری ملاقات ان کی لبرٹی میں گھر ہوتا تھا تو ادھر ہی ملاقات ہوئی. ان خاتون میں بہت زیادہ کوالٹیز تھیں, انہوں نے ہماری خدمت بھی کی, ہم چھوٹے تھے, بہت پیار دیا انہوں نے, وہ میری ایک خوشگوار میموریز میں سے وہ میموریز ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں بھٹی صاحب, ہم لوگ زمین پہ بیٹھے اور انہوں نے ہماری خدمت تواضع جو تھی, جو کھانا جو بھی تھا, تو انہوں نے وہ زمین پہ بیٹھے ہمیں وہ دسترخوان لگا کے وہاں پہ انہوں نے ہماری خدمت کی. انتہائی سادہ خاتون تھی. میں نے ان کو دیکھا جب, کیونکہ نام تو ان کا بہت بڑا تھا اور ان کے اوپر وہ بھی کہتے تھے کہ بہت بڑا نام ہے اور سارا کچھ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, کوئی ان میں نے کوئی وہ کہتے ہیں کہ فخر ایک ہو یا پراؤڈنس ہو, وہ میں نے نہیں دیکھا ان میں. بہت سادہ خاتون, ایک جیسے کہ ایک عام گاؤں کی خاتون ہو, اس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی تھی, جو ان کی طبیعت ویسی تھی. گھومنے پھرنے کے لیے پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ خیر ویسے تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت خوبصورت جگہیں ہیں, باہر بھی بہت زیادہ گھوما ہوں, یورپ بھی گیا ہوں, امریکہ بھی گیا ہوں, دبئی, اور ایشیا میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں, ملیشیا, بہت سے. ہر ملک کی اپنی ایک بیوٹی ہے اور ہر ملک کے اپنے, مطلب آپ کو سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ان کو کلچر کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ وہاں پہ جاتے ہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں بچوں کو بھی ہمیشہ ساتھ لے کر جاؤں تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے, اور جب وہ بڑے ہوں ان کی ایک اچھی میموریز ان کے ذہن میں ہوں. پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, کتاب بینی کا شوق تو ہوگا؟ بہت کم. ڈاکیومنٹریز دیکھ لیتا ہوں نیٹ پہ, کتاب ابھی وہ زمانہ ہی نہیں رہا, ابھی تو ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. لے سر, اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. سابق وزیر اعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. میرا خیال ہے کہ 6%. 6. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. خیر وہ تو بھی موجودہ ابھی ہوئے ہیں, تو بھی اس میں ابھی ریٹنگ جب پتہ لگے گی جب وہ ایک ڈیڑھ سال گزار چکے ہوں گے, اس کے بعد ہی ریٹنگ کر سکیں گے. سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. دیکھیے جہاں تک بزدار صاحب کی بات ہے تو یہ ساری کرائسس میں نے آپ کو بتایا ان کی وجہ سے پیدا ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں 4 آؤٹ آف 10. ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں. فیاض الحسن چوہان. میرا خیال ہے کہ اپنی زبان پہ اگر تھوڑا سا ان کے کنٹرول ہو تو وہ زیادہ بہتر انسان لگیں گے. راجہ بشارت. راجہ بشارت بہت ایکسپیرینس ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کے والد کا میرے دادا کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا, ایک وزادار فیملی میں سے ہیں وہ. حنا پرویز بٹ. شی از ویری گڈ. اسمبلی کے جو لیجسلیشن وغیرہ ہوتی ہے اس میں بہت وہ انٹرسٹ لیتی ہیں, اور اپنا جو وہاں پہ جو ہوم ورک کر کے آتی ہے بہت صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے کر کے آتی ہے. مشورہ کیا دیں گے؟ ان سب کو مشورہ لینے کی تو ضرورت ہے نہیں, وہ تو خود ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں سارے. سردار عثمان بزدار. بزدار صاحب از ہسٹری ناؤ, دیٹس اٹ. جمشید اقبال چیمہ. ان سے میرا تعلق بنا کچھ عرصہ پہلے اور اچھا تعلق بنا. میرے بھائی ہیں, میری بڑی رسپیکٹ ہے, بہت محبت کرتے ہیں, میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کے سیاستدان ہیں. سارا جو ہوا یہ پی ڈی ایم نے وہ کیا, ان میں مولانا صاحب کا بڑا کردار ہے. مریم نواز. مریم نواز ٹرن آؤٹ ٹو بی بگ لیڈر ناؤ. شیخ رشید. شیخ رشید صاحب کے لیے بھی یہی کہوں گا, اگر وہ تھوڑا سا اپنی زبان پہ تھوڑا سا اگر کنٹرول رکھے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر انسان ہوں گے. مراد سعید. میرا ان سے انٹریکشن نہیں اتنا, اور میں اتنا جانتا بھی نہیں ان کے بارے میں. شیریں مزاری. بہت پڑھی لکھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو جتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور وہ اپنے کام پہ اتنا ایگزرٹ کریں تو بہت آگے جا سکتی ہیں. جاوید لطیف. جاوید لطیف صاحب میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں, اور میرے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق رہا ہے اسمبلی کے اندر, اور بڑی رسپیکٹفل ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. ون ورڈ فار فواد چودھری. فواد چودھری صاحب بڑے انٹرسٹنگ ہیں, ان کی باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں کبھی کبھار. ایک ورڈ میں انہیں ڈسکرائب کرنا ہے اپنے نا. سم ٹائمز از انبیئریبل. شاہ محمود قریشی. قریشی صاحب بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کا بہت قد کاٹ ہے. مریم اورنگزیب. میرا اتنا انٹریکشن نہیں ان کے ساتھ. عطا تارڑ. تارڑ صاحب آئی تھنک از ڈوئنگ گڈ فار ہز پارٹی. رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ صاحب مجاہد ٹائپ کی شخصیت ہے ان کی, اور وہ اپنے کام کو بخوبی جانتے ہیں. خواجہ سعد رفیق. خواجہ صاحب ایک میں ان کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر سے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل دیکھی ہے. کافی زیادہ سیاستدانوں کے لیے آئیڈل ہیں وہ. شہری رحمان. شی از ویری لرنڈ لیڈی. شاہد خاقان عباسی. عباسی صاحب پرانے سیاسی گھرانے میں سے ہیں اور خود بھی ان کا بہت ایک بڑا ویٹ ہے, پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. خواجہ آصف. خواجہ آصف اور میرے خاندان مطلب میرے دادا کے ان کے والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ایک اچھے تعلقات تھے. میرے بھی کولیگ رہ چکے ہیں, میرے بھی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. مجھے وہ ایز اے اپنے فیملی ممبر دیکھتے ہوں. بلاول بھٹو زرداری.
میرا خیال ہے کہ آنے والے دور میں زرداری صاحب بہت بڑے لیڈر تصور ہوں گے، بلاول بھٹو صاحب۔ اگلا وزیر اعظم کس پارٹی سے دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف؟ خیر ابھی قبل از وقت ہے، وقت کو آنے دیں، دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں اور کیا ہوگا، دیکھتے ہیں اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بہت سر، شکریہ جی۔ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا، بہت اچھی یادیں لے کے اٹس جا اے رہے ہیں۔ پلیجر جی، اٹس اے آنر فار می۔